اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تیرے لیے ایسی حمد ہے جس کے ذکر سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، گرچہ ہم تیری ثنا اور شکر کو گن نہیں سکتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ اس نے اسلام کے ارکان کو سب سے زیادہ مضبوط بنیادوں پر قائم کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ حق کے مناروں کو بلند فرمایا اور مجرموں کے پرچم کو پست کیا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی اولاد پر، اور ہر مرید و قاصد کے لیے ہدایت کے امام ان کے اصحاب پر، اور جو ان لوگوں پر جو اعلیٰ صفات اور عظیم خصوصیات میں حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں۔ درود و سلام کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، موسموں اور باد بہاریوں کو غنیمت جاننے میں جلدی کرو۔ ارشاد ربانی ہے، اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ سر و علن میں اللہ کے تقوی کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اسی میں ہر طرح کا خیر واقعتاً یقینی ہے، تاکہ اللہ کریم کے فضل سے تمہیں بدلہ دیا جائے اس پسندیدہ ٹھکانے کا جو ہمیشہ والی جنت میں ہوگا۔ مسلمانوں، یہ چمکدار فریضہ حج ہے جس نے امت کے آسمان میں اپنی یہ چمکدار فریضہ حج ہے جس نے امت کے آسمان میں اپنی روشنی پھیلا دی ہے، جس کی راتیں چمکنے لگی ہیں اور دن روشن ہو گئے ہیں، خوشخبریوں سے جس کے پھول اور خیرات و برکات سے جس کے پھل معطر ہیں، جس کے فضائل و اثرات حاجیوں کے دلوں میں نمایاں ہو گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، بیت اللہ الحرام کے ابتدائی وفود پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے کجاووں کو رکھ دیا ہے۔ حاجیوں کی جماعتوں نے اپنے سامانوں کو رکھا اور ہر شخص فرط سعادت میں دعائیں کر رہا ہے۔ ہر شہر سے آنے والے وفود کا استقبال ہے جو مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے مابین تلبیہ پکارنے والے ہیں۔ سورج کی بلندی والی اخوت اور صاف جذبات والی طہارت کے ساتھ ان کا استقبال ہے۔ اللہ کے وفد، دین و اسلام کے گہوارہ، عظمت و جلال کے مرکز مکہ مکرمہ میں آپ کا خوش آمدید ہے، جو تمام ممالک اور تمام سرزمین میں سب سے مقدس اور پوری دنیا میں سب سے پاکیزہ ہے۔ اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، آپ بلد حرام مکہ میں ہیں، اور آپ کو کیا معلوم بلد حرام مکہ کیا ہے؟ اس میں عظیم و مایہ ناز کعبہ ہے، مقدس قبلہ ہے، اسی کی سرزمین پر ہدایت کا سورج چمکا، اسی کی سرزمین سے حق کا سب سے عظیم علم بلند ہوا، وہ امن و امان کی چوٹی ہے، بیت اللہ الحرام ہے، دل اس کے مشتاق و متمنی ہوتے ہیں۔ جب آنکھ نے اسے دیکھا تو اس کی تاریکی زائل ہو گئی اور مغموم دل سے تکلیف ختم ہو گئی۔ دیکھنے والی نگاہ اس کے حسن کو ابھی پہچان بھی نہیں پاتی ہے کہ نگاہ لوٹتی ہے اور شوق زیادہ بڑھا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر دل اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عظمت میں جھکا رہتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اے مبارک حاجیوں، ہر وقت جگہ کی عظمت و تقدس اور اس کی طہارت و پاکی کو یاد رکھو۔ تم پرانے گھر کے صحن میں ہو جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لغزشیں معاف کی جاتی ہیں اور گناہ بخشے جاتے ہیں۔ چنانچہ تمہاری حالت ذکر، تلاوت قرآن اور تابعداری کی ہو، خشوع اور امید کی ہو، پکارنے اور نہایت خوبصورت انداز میں گریہ و زاری کرنے کی ہو، خطاؤں پر آنسو بہیں، گناہوں اور غلطیوں سے مغفرت طلب کی جائے، عفو عظیم، فضل اور جزا مانگی جائے۔ مومنوں، اس مبارک شہر کو
اللہ تعالی نے مایہ ناز خصوصیتوں اور عظیم فضائل سے مخصوص فرمایا ہے۔ ان میں سب سے اہم اپنی بلند ذات کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کی عظمت کو سراہتے ہوئے اللہ تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں کئی جگہوں پر اس کی قسم کھائی ہے، اور اس مبارک جگہ کے کئی نام عمارت کی فضیلت، معنی کی پاکیزگی اور مسمى کی بلندی پر دلالت کرتے ہیں، اور جان لو کہ ناموں کی کثرت مسمى کے بلند ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور قسم میں محبت اور شائستگی ظاہر ہوتی ہے، وہ شوق اور وابستگی سے لبریز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ کی قسم یقیناً تم اللہ کی سب سے بہتر سرزمین ہو، اور اللہ کے نزدیک اللہ کی سب سے محبوب سرزمین ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مومنوں، یہ مبارک علاقے اور صحن ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے امن و حرمت سے محفوظ فرمایا ہے، گویا یہ قیامت تک مقدس امن والا علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ نیز فرمایا، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں نہیں بسایا، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟ اور فرمایا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ بے چین مضطرب اس میں اطمینان حاصل کرتا ہے، گھبرایا ہوا پریشان حال اس کے پہلوؤں میں امن پاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی نے اس شہر کو اسی دن حرام قرار دیا جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، تو وہ قیامت کے دن تک اللہ کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے حرام ہے۔ یہ پختہ امن اور مضبوط امان صرف بیان و وضاحت سے ہی ثابت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اسے پامال کرنا چاہے یا اس کی مخالفت کا ارادہ کرے، اس کے لیے سخت و شدید وعید اور ڈانٹ بھی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو ایسا کرنے کا ارادہ کرے، تو اس شخص کا عذاب کیسا ہوگا جو ایسا کرے۔ معاملہ نہایت خطرناک ہے اور مہلک ہے۔ اللہ اکبر! یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا، یہ مکہ مکرمہ ہے، اسلام، ایمان اور عظمت کا مکہ ہے، توحید، امان اور پختگی کا مکہ ہے، یہ مخلوق کی سب سے مبارک سرزمین ام القری مکہ کی عظمت کی ایک مختصر سی جھلک ہے۔ میں اپنے قرابت داروں کی وطن سے محبت کروں گا، اور میں مقدس سرزمین کی محبت پر ملامت نہیں کیا جاؤں گا۔ یہ یاد کی جانے والی جگہوں میں سب سے عظیم ہے جو افق میں تاریکی کو ختم کر رہی ہے۔ مسلمانوں، حج عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اس کے مقاصد، منافع، حکمتیں اور آداب ہیں۔ ہر حاجی کو انہیں سمجھنا چاہیے تاکہ وہ حج کی نیکی حاصل کر سکے اور اس کے منافع و اثرات کو پا سکے۔ تو مقاصد و اہداف میں سب سے اہم اور حکمتوں اور واجبات میں سب سے عظیم یہ ہے کہ حج اللہ وحدہ کے لیے خالص توحید کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، اور ان تمام عقیدوں سے دور رہیں جن پر اس امت کے سلف نہیں تھے۔ ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم اس عظیم اجتماع سے اتحاد و یکجہتی کے سلسلے میں دروس اور نصیحت حاصل کریں، اور اختلاف و تعصب، گروپ بندیوں، آپسی بغض، پروپیگنڈوں سے جان کر انجان بننے اور جھوٹی افواہوں میں پھنسنے سے دور رہیں۔ پوری امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن میڈیا اور فتنہ پروروں کے حملوں سے ہوشیار و باخبر رہیں۔
جو باریک بینی، ثابت قدمی، حکمت اور متحد ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اس مبارک جگہ وحی کے گہوارہ اور رسالت کے سرچشمے سے ذوف و تقسیم اور اختلاف و گروپ بندی کے بحران کی شکار امت کے مشکلات کو حل کرنے کا آغاز ہو۔ ان بحران کے شکار مسائل میں زمانے کا مسئلہ، عقیدہ و ایمان کا مسئلہ، فلسطین اور مقبوضہ مسجد اقصی کا قضیہ ہے، جہاں ظالم صہیونی اس کے تقدس کو پامال کر کے مسلمانوں کی تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں، اس کی عظمت و عزت پر حملہ کرنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح صبر کرنے والا ملک شام ہے۔ مضبوط دمشق اور چمکتے ہوئے حلب سے فتح کی خوشخبریاں اور اس کی باد بہاری چلنے لگی ہے، اور ہم اپنے اراکان کے مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور یمن اور عراق کے بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا خاص مسلمانوں سے قبل عام مسلمانوں پر ان ممالک کے حقوق نہیں ہیں؟ تو زمان و مکان فریضہ حج کی مناسبت سے تاج پہنائے گئے ہیں، اسے توحید کی بنیاد پر اتحاد کی شروعات بنا لو۔ اسلام کے شاعر کو جمع کیا جائے گا، الگ نہیں کیا جائے گا، متحد کیا جائے گا، بکھیرا نہیں جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ معزز حاجیوں، کتنا اچھا ہوگا کہ حاجی اور زائر اس پرانے گھر کے مرتبے کو سمجھیں، اس مبارک سرزمین کے تقدس اور اس میں جو تعظیم و ہیبت میں موجود ہے اسے محسوس کریں۔ چنانچہ نہ تو اس میں خون بہایا جائے گا، نہ ہی اس میں درخت کاٹا جائے گا، نہ ہی اس کے شکار کو بتکایا جائے گا، نہ ہی اس کا لقطہ اٹھایا جائے گا، مگر صرف تشہیر کرنے کے لیے، اور کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ اس جگہ کو ان چیزوں میں تبدیل کیا جائے جو مقاصد شریعت اور منہج اسلام کے منافی ہیں۔ اس میں صرف ایک اللہ وحدہ کی دعوت دی جائے گی، اس میں صرف توحید الہی کے نعرہ کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں بلند کیا جائے گا۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ اور صحیحین میں ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ یہاں کسی کو ڈرائے، اس لیے کہ حج تو فریضہ عبادت اور تقدیس ہے، وہ سیاست بازی اور نعروں، مظاہرے اور ریلیوں، مناظرے اور مقابلے اور جدال اور مباحثے کی جگہ نہیں ہے۔ حج متعین مہینے ہیں، جب وہ آ جائے تو نہ برائی کرنا ہے نہ جمع کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایسا قتل کرنے کی اجازت نہیں جو شاعر اور مشاعر کو اپنا موقف رکھنے یا حساب چکانے سے بدلنا چاہتے ہیں۔ حرمین اور ان دونوں کے قاصدین کا امن خط احمر ہے جن کو تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں امن پامال اور کمزور کرنے یا کسی قسم کی انارکی، بے چینی، ہنگامہ آرائی، شور و غوغا یا شریعت اور نظام کی مخالفت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی فضائیں اہم مقاصد اور بلند اہداف سے معطر ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ کی طرف متوجہ ہونے، توبہ کرنے اور صراط مستقیم کو لازم پکڑنے اور عقیدہ و فکر کی گمراہیوں اور منہج و سلوک کی خلاف ورزیوں سے دور ہونے کا موقع ہے۔ اس میں اوقات کی حفاظت کریں، اسے جھگڑوں اور مقابلوں میں ضائع نہ کریں۔ اے اللہ، تو اپنے گھر کی عظمت، شرف، عزت اور ہیبت میں اضافہ فرما، اور جو شخص اس کی تعظیم کرے، اس کا احترام کرے اور اس کا حج و عمرہ کرے، اس کی عظمت، شرف، عزت، ہیبت اور نیکی میں اضافہ فرما۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔
جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان دونوں میں جو آیتیں اور حکمتیں ہیں ان سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور میں اللہ عظیم سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسی کی جناب میں ان چیزوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو خیر امت کے طریقے کے خلاف ہیں۔ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک وہ توبہ کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو ہمیشہ بے پناہ اور بہت زیادہ ہو تاکہ اس کی خوشنودی حاصل کی جائے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جس کا نور چمکنے والا اور روشن ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، انہوں نے دعوت و اصلاح کے مقصد سے اللہ کے لیے دین کو خالص کیا۔ درود و سلام کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، حبیب مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اپنے مناسک کو ادا کرو، جس نے فرمایا مجھ سے اپنے مناسک کو لے لو۔ مومنو، اسلام نے مناسک حج میں جن اہم مقاصد اور بلند حکمتوں کو پیش نظر رکھا ہے ان میں روح اور روح میں مخفی قدورتوں کی اصلاح ہے تاکہ اسے بلند کرے، اور جوارح نے جو گناہ کیے ہیں انہیں ہدف بنانا ہے تاکہ ان کا تزکیہ کرے، اور مدارک و حفاظ اور انہوں نے جو گناہ انجام دیے ہیں ان کو درست کرنا ہے تاکہ انہیں عظیم بنائیں۔ اور ان معانی کی شرطیں وہ ہیں جن کی وصیت عدنانی نبی نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور برائی اور فسق و فجور نہیں کیا وہ اسی طرح لوٹے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا، بخاری و مسلم۔ اور آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی عظیم نعمتوں اور بے پایہ نوازشوں میں سے وہ ہیں جن سے اس نے حرمین شریفین کو غلبہ دے کر اس امت کو نوازا ہے۔ حرمین اور ان دونوں کا قصد کرنے والے امن و امان اور راحت و اطمینان کی جن نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور ان دونوں کے لیے جیسی حکیمانہ قیادت مہیا فرمائی ہے جو ان دونوں کی خدمت اور نگرانی کا اہتمام کر رہی ہے، اور ان دونوں کا قصد کرنے والوں کے لیے بہترین خدمات کا کامل انتظام کر رہی ہے تاکہ امیدوں اور توقعات کو پورا کرے، تو اے بیت الحرام کے حاجیوں، معزز سیکورٹی کے افراد بھائیوں کے لیے دعا کر کے اور ان کے رول کو سراہ کر ان کا تعاون کرو، جو نظام کی حفاظت کرتے ہیں، جو آپس میں بھیڑ اور بھگدڑ سے بچانے کے لیے بھیڑ کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اور جو سرحدوں اور بارڈروں پر مقدسات کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں، اور حرمین شریفین کے انتظامی اور امن سے متعلق امور پر نگرانی کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو۔ وہ نہایت محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے کتنی تیاری کی اور مرتب کیا، آپ کی خدمت کے لیے تنسیق و پلاننگ کی، وہ آپ کے آرام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کی سلامتی کے لیے اپنی ہر قیمتی چیز خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے دین یا شاعر کے امور میں سے کسی معاملے میں آپ اشکال میں پڑ جائیں تو معتبر فتویٰ کے اداروں سے رجوع کرنے میں بالکل تردد نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کے فضل سے صحنوں اور گوشوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، حسن اخلاق کو اپنی پہچان بنا لو، ضعیف اور محتاج کی مدد کرو، نرمی اور خوش اسلوبی سے پریشان حال کی رہنمائی کرو، سکون و نرمی اور باہمی رحم کا دامن تھام لو، نیک کام کرو اور باہم قریب ہو جاؤ، اپنے رب کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہارے لیے مشکلات کو آسان کر دیا اور امن و امان اور آسانی و سلامتی کے ساتھ بیت الحرام پہنچنے کی قوت عطا فرمائی۔ حج عبادت اور تہذیبی برتاؤ ہے، اور وہ امن، سلامتی، محبت اور اتحاد کا پیغام ہے۔ اے میری امت، وہ اختلاف کا نام نہیں۔ اے میری امت، ڈرنے والی روح اور سچی توبہ کے ساتھ اپنے حج کا استقبال کرو، اس لیے کہ تاخیر کرنا حق سے دور ہونا ہے۔ اے رب معاف فرما، توفیق دے، مغفرت کر اور مدد میں سخاوت کر، اس لیے کہ مدد شرف کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ بیت الحرام کے حاجیوں کی حفاظت فرمائے، ان کے امن و امان، خوشحالی اور استقرار کو قائم و دائم رکھے، پوری آسانی کے ساتھ ان کے مناسک کو پورا فرمائے، عظیم اجر و ثواب ان کے لیے لکھ دے، بے شک وہ سخی اور کریم ہے۔ یہ اور درود و سلام بھیجو نبی امین پر، جیسا کہ اس سلسلے میں رب العالمین نے تمہیں پختہ کتاب مبین میں حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو۔ اور وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اے رب ان پر درود و سلام نازل ہو جب تک تاریک رات اور سحر میں ستارے چمکتے رہیں، اور ان کے آل و اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر جو سب سے بہترین سیرت کے فضل کو حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد پر، ان کی آل و اولاد پر، جیسا کہ تو نے درود و سلام نازل فرمایا ابراہیم پر اور ان کی آل و اولاد پر، تو قابل تعریف اور عظیم ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اور ان کے خلفاء سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کے خلفاء اور یکسو ملت کے پاسبانوں پر سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان تمام لوگوں سے راضی ہو جا جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی اتباع کرے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی حجوں کو قبول فرما۔ اے اللہ امن و سکون کے ساتھ تمام ممالک کو اور مسلمانوں کو ممالک کو رکھ۔ اے اللہ ہمارے ممالک میں ہمیں محفوظ اور امن کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ ہمارے استقرار اور سلامتی کو باقی رکھ، قائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت اور ہمارے امام کو اپنی تائید سے حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور وہ حرمین شریفین کے لیے جو عظیم خدمات پیش کر رہے ہیں اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ اے حی، اے قیوم، اے ذی الجلال والاکرام، اے اللہ ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کو نیک توفیق اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو وہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں انہیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بھائی اور تمام افواج جو ہماری سرحدوں اور بارڈروں پر تعینات ہیں اور ہمارے لیے ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، انہیں غیب سے مدد فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام، اے غلبہ اور مدد سے مدد فرما۔ اے رب العالمین ان کے اموال اولاد کی خیر کے ساتھ مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو نجات دے دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو نجات سے نواز، اے اللہ جارحیت پسندوں اور ظالموں کے پنجے سے اسے نجات دے دے، اے رب العالمین۔ اے اللہ سوریہ میں، شام میں ہمارے جو بھائی ہیں ان کی مدد فرما اور انہیں غلبہ عطا فرما، اور یمن کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی مدد فرما اور انہیں غلبہ عطا فرما، اور اراکان میں اور عراق میں اور دوسرے ممالک میں جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں یا ظلم کیے جا رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ ہمارے توبہ کو قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو معاف فرمانے والا ہے، اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے حی قیوم، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور سلامتی ہو پیغمبروں پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔